خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ گانا گانے والے نوجوان نے لاکھوں روپے کا میوزک اسٹوڈیو ختم کر کے نعتیں پڑھنا شروع کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں اس نوجوان سے کیا ارشاد فرمایا اور زیارت سے پہلے 3 دن تک خوشبو کیوں آتی رہی، آئیے جانتے ہیں۔ ناظرین، مکمل تفصیلات جاننے سے پہلے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام لازمی بھیجیے گا۔ ناظرین، اس خوش قسمت نوجوان کا نام ہے محمد میلاد اور تعلق ہے جیلم کے نواحی علاقے سرائے عالمگیر سے۔ اب اس نوجوان کو میوزک بنانے کا اور گانا گانے کا بہت شوق تھا اور اسی شوق میں اس نوجوان نے لاکھوں روپے لگا کر میوزک اسٹوڈیو بنایا، جہاں پر یہ نوجوان میوزک بنایا کرتا، گانے گایا کرتا اور گانوں کو ریمکس کیا کرتا۔ ایک دن یہ کہتا ہے کہ میرا معمول تھا اکثر میں درود شریف پڑھتا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے اپنے آس پاس سے ایک ایسی خوشبو آنا شروع ہو گئی جو میں نے آج سے پہلے اس ایریا میں کبھی محسوس نہیں کی۔ یہ نوجوان کہتا ہے کہ ایک ایسی خوشبو کہ میں پرفیومز کا دلدادہ ہوں، میں نے بڑے بڑے برانڈز کے پرفیوم یوز کیے ہیں، لیکن ایسی خوشبو مجھے کسی بھی برانڈ کے پرفیوم میں محسوس نہیں ہوئی۔ کہتا ہے میں نے اس بات کو اس دن تو نظر انداز کر دیا کہ شاید کسی چیز کی وجہ سے خوشبو آ رہی ہے، لیکن دوسرے دن وہ خوشبو مزید تیز ہو گئی۔ یہ نوجوان کہتا ہے کہ دوسرے دن اس خوشبو نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے آس پاس بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ شاید کسی وجہ سے، کسی چیز کے کھلنے کی وجہ سے یہ خوشبو آ رہی ہے، لیکن میں سراغ نہ لگا سکا۔ تیسرا دن آتا ہے، خوشبو کی شدت مزید تیز ہو جاتی ہے۔ کہتا ہے خوشبو تیز تھی لیکن ایسی مسحور کن تھی جو آپ کو چبھتی نہیں ہے بلکہ آپ اس خوشبو میں کھو جاتے ہیں۔ یہ نوجوان کہتا ہے کہ میں اس رات معمول کے مطابق درود شریف پڑھ کے سوتا ہوں۔ جب میں سو جاتا ہوں ظاہری آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن دل کی آنکھیں کھل جاتی ہے کہ آپ جس ہستی کو دیکھ رہے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محمد میلاد کہتا ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گردن مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک دیکھا، لیکن میں نے جب کوشش کی کہ میں چہرہ مبارک دیکھ سکوں، میں نے سر اٹھایا، میں نے آنکھیں اوپر کی، لیکن چہرہ مبارک اس قدر پر نور تھا، ایسی روشنی نکل رہی تھی، ایسا نور نکل رہا تھا کہ میری آنکھیں چندھیا گئی، میں دیکھ نہیں سکا۔ کہتا ہے صبح ہوتی ہے، میری آنکھ کھلتی ہے، میں حیران ہوں کہ مجھ سا گناہگار جس نے ساری زندگی میوزک بنایا، گانے لکھے، گانے گائے، اس کے خواب میں ایسی ہستی کا آنا۔ کہتا ہے میں بڑا حیران تھا، اسی حیرانی میں میری آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے۔ میں بھاگا گیا، علماء کے سامنے جا کر خواب بیان کیا، ساری تفصیلات بتائی تو سب علماء نے صرف یہی کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ بہت خوش قسمت ہیں، اپنی قسمت پر رشک کریں، آپ نے واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب کے اندر زیارت کی ہے۔ اور ساتھ ہی علماء نے اس بات کی تصدیق ایسے کی کہ انسان ہو، جن ہو یا پھر شیاطین ہو، کسی بھی شخص کا حلیہ اختیار کر سکتے ہیں سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہ نوجوان کہتا ہے کہ جب علماء نے تصدیق کر دی، مجھے واقعی اپنی قسمت پر رشک آنے لگا۔ اس کے بعد ایک عجیب چیز ہوتی ہے، میں کچھ دن تو میوزک بناتا ہوں، لیکن میوزک بنانے میں، گانا گانے میں، گانا سننے میں میری دلچسپی ختم ہو جاتی ہے اور میری زبان پر ہر وقت بے اختیار درود شریف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ میں ایک روز سوچتا ہوں کہ میں کیسا عجیب انسان ہوں کہ جس کے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، زیارت ہوئی، میں کیسا خوش نصیب انسان ہوں، لیکن میں کام کیا کر رہا ہوں۔ کہتا ہے کہ اسی روز میں نے لاکھوں روپے کا میوزک اسٹوڈیو ختم کیا اور میں نے نعتیں پڑھنا شروع۔ ناظرین، یہ خوش نصیب انسان ہے، لیکن اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ اگر آپ درود شریف پڑھتے رہیں، آپ کی دل کی آنکھ اس طرف لگی ہوئی ہو، آپ چاہے گناہوں میں لت پت ہوں، وہ آپ کو وہاں سے نکال لیں گے۔ ناظرین، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، آپ کے کام آسان ہوتے جائیں گے، مشکلات حل ہوتی جائیں گی، کیونکہ آپ کی لو کملی والے سے لگ جائے گی۔ ناظرین، اس خوش نصیب انسان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا۔